اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا اپنے دوستوں سے، اس کے لیے دل دماغ کے دریچے کھولیں آپ. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک تمہید باندھوں گا. میں نے آپ سے کہا میں 2 جمعوں سے یہاں گفتگو کیا کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے جو دین امت کے حوالے کیا وہ کامل دین ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش نہ اس میں بیشی کی گنجائش. اب اللہ کے رسول کے بعد چاہے کتنے ہی دردناک واقعات پیش آئیں، کتنی ہی مظلومانہ شہادتیں ہوں، وہ دین نہیں بن سکتی. بخاری کتاب فضائل و اصحاب النبی میں اترے آپ، وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے. بعض صحابہ کو یقین نہیں آیا. دوستو کیسے یقین آئے گا؟ ہمارا کوئی پیارا بستر مرگ پر ہو، جن بھیگی آنکھوں سے ہم دعائیں کرتے ہیں، جس درد بھرے دل سے ہم دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، اور اچانک آنکھ بند ہو جانے کی اطلاع ہمیں ملے، پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ہم پر. محمد رسول اللہ بستر مرگ پر ہے. سارے صحابہ خدا کے آگے ہاتھ اٹھا کر کن آنکھوں کے ساتھ دعائیں کرتے ہوں گے، کس دل کے ساتھ خدا سے درخواست کرتے ہوں گے. اور اچانک خبر ملی رسول دنیا میں نہیں رہے، پہاڑ ٹوٹ گیا رسول کے صحابہ پر. بعض صحابہ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی موجود نہیں تھے، کئی دور سن کے مقام پر تھے. آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا، کہنے لگے بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. طبتا حیا و میتا، جب آپ زندہ تھے تب بھی آپ کی زندگی پاکیزہ تھی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی آپ کی زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ. لوگوں کے درمیان آئے، خطبہ دیا. سنی مسلمان ابو بکر خلیفہ اول، جو خطبہ انہوں نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر دیا، اس کا ایک ایک لفظ اپنے دل پر نقش کرے. لوگوں کے درمیان آئے، لوگوں کو یقین نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے رسول اللہ. آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی اللہ کی، اس کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد الرسول اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ زندہ جاوید ہستی ہے. پھر ابو بکر صدیق نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کریں. سورہ زمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، اے رسول آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کی مخالفت کرنے والے بھی دنیا سے جانے والے ہیں. اور پھر دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 144، ایک ایک لفظ سنی مسلمان اپنے دل پر نقش کرے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے. افإن مات او قتل، اب اگر محمد رسول اللہ طبعی وفات پا کر دنیا سے رخصت ہو جائیں یا میدان قتال میں شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا محمد الرسول سے بے وفائی کر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، رسول اللہ کے بعد جو دین سے مرتد ہو جائے، جو دین بیزار ہو جائے، جو دین کو چھوڑ دے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑے گا. اب اگر میری تمہید آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین امت کے ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں، اب دل تھام کے بیٹھیے آپ. خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی. دوستو اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت کیا ہوگی؟ 36 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا، اپنے دارالخلافہ مدینہ میں ہے، مسجد نبوی کے ساتھ اس کا گھر ہے، گھر کے اندر محصور ہے، گھر میں گھس کر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سیاسی حالات، جو فسادی حالات پیدا ہوئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے.
میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا، وہ دینی اختلاف نہیں تھا۔ کوئی سنی ذہنیہ نہ سمجھے کہ یہاں علی اور معاویہ کو کوئی تقابل ہو رہا ہے، نہیں، فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں فضیلتوں کا تقابل نہیں ہو رہا، یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ سیاسی تھا، وہ دینی نہیں تھا۔ لیکن ہمارے شیعہ دوست، ان کا تو مذہب ہی یہی ہے نا، ان کے ہاں امام کیا ہے؟ معصوم عن الخطا، واجب الاطاعت، صاحب کتاب، صاحب معراج، تمام انبیاء سے افضل، محمد الرسول اللہ کے برابر۔ ان کا تو اپنے امام کے بارے میں نظریہ یہی ہے۔ تو وہ جو معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف بیان کریں گے وہ دین کی حیثیت سے، ورنہ یہ دینی اختلاف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سیاسی اختلاف ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے بعد معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما ان کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا جسے معاہدہ تحکیم کہتے ہیں۔ معاہدہ تحکیم کے بعد ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں سے خوارج پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر یہ سیاسی لڑائی نہیں تھی، یہ سیاسی اختلاف نہیں تھا، تو معاہدہ کس بات کا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے 6 مہینے بعد ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وڈرا کر جاتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں۔ حسن اگر دستبردار ہوئے ہیں، حسن اگر وڈرا کر گئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اختلاف کیا تھا؟ سیاسی تھا، دینی نہیں تھا۔ یہ وہ بات ہے دوستو جو سنی ذہن کو سمجھنی ہے، جو سنی مسلمان کو سمجھنی ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، دین وہ ہے جو رسول نے دیا ہے، جو قرآن کے اندر موجود، جو سنت کے اندر موجود، رسول اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے۔